جلال پور پیروالا میں کشتی الٹ گئی ریسکیو آپریشن کے دوران۔ ریسکیو حکام نے اب یہ بتایا کہ کشتی میں 20 افراد سوار تھے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران تمام افراد کو بچا لیا گیا، تاہم بعد میں ایک بچی نے دم توڑ دیا۔ اور جمعرات کو بھی جلال پور پیروالا میں متاثرین کی ایک کشتی ڈوبی تھی، جس میں ایک خاتون اور 4 بچے ڈوب کر جاں بحق ہوئے تھے۔ اور اس سے پہلے یہ واقعہ ہم نے اس طرح کا پیش آیا تھا ایک لیاقت پور میں، وہاں پر بھی ریسکیو آپریشن جاری تھا، اور ریسکیو آپریشن کے دوران 2 کشتیاں الٹی تھیں، اور وہاں پر پھر نور والا دیہات کے قریب کشتی الٹنے سے 2 خواتین بھی جاں بحق ہوئی تھیں۔ مظفر گڑھ سے بھی ہم نے ایک دفعہ یہ بالکل وہاں پر جی علی پور میں سیلاب متاثرین سے بھری کشتی الٹ گئی تھی، اور ریسکیو عملے کے مطابق حادثہ کشتی میں پانی بھر جانے کی وجہ سے پیش آیا، جبکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس نے پھر ظاہر لٹکنے کی اور نکلنے کی کوشش کی، تو اس کی وجہ سے جو بیلنس ہے کشتی کا وہ آؤٹ ہو گیا، اور اس میں 10 سے زائد افراد سوار تھے۔ تمام افراد الحمدللہ محفوظ رہے۔ موقع پر موجود افراد نے وہاں پر بر وقت کارروائی کی۔ تو یہ پاکستانی ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسی پر جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ترجمان ریسکیو 1122 فاروق احمد صاحب۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ فاروق ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا بتائیے گا جو سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن ہے، یہ کشتی الٹنے کے جو واقعات ہیں یہ کیوں بڑھ رہے ہیں، بنیادی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میڈم تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت پنجاب بھر میں 1500 سے زائد ریسکیو بوٹ ہیں جو فلڈ ایریا میں آپریشنل ہیں، اور ریسکیو 1122 3,62,000 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کر چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کے جو سارے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ 2.2 ملین لوگوں کو اور 1.6 ملین جانوروں کو وہاں سے ایویکویٹ کر چکے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، آپ صرف کراچی میں دیکھیں جب گاڑیاں چلتی ہیں، جب اتنی زیادہ گاڑیاں چلتی ہیں تو کیا ان کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں؟ ایک کویسچن مارک ہے۔ آپ پورے پنجاب میں دیکھیں جب گاڑیاں چلتی ہیں تو ان کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بوٹ جب چلتی ہیں تو ان کے ایکسیڈنٹ ہونا ضروری ہے، ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ جب آپ کے 40,000 ٹرپ ہوں گے ریسکیو بوٹ کے، تو اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ وہ ایک ٹریولنگ کرنے والی چیز ہے، تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بات کو ضرورت سے زیادہ افراد سوار کروائے جا رہے ہیں، ظاہر اس وجہ سے حادثات کی کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں؟ یس، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جس جگہ پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی مس ہیپ بھی ہوتے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو زیادہ تر بوٹس رپورٹ ہوئی ہیں وہ کچھ پرائیویٹ بوٹس تھیں جن کے متعلق رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن ریسکیو کی بھی اکا دکا بوٹ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جہاں پہ ریسکیو بوٹس چل رہی ہیں یہ کوئی پراپر ریسکیو بوٹس کرنے والی ٹرین نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ مطلب دریا کے اندر جب بوٹ چلتی ہے اس کا ایک پراپر ٹریک ہوتا ہے، سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ بوٹ چلنی ہے۔ جب سیلابی علاقے میں بوٹ چلنی ہے وہاں پہ درخت بھی ہوگا، اس کے نیچے کوئی اور رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی کھمبا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے۔ ایون جو ذہن میں بات ہوتی ہے وہ سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے۔ کسی جگہ پہ پانی 3 فٹ ہو سکتا ہے، کسی پہ 4 فٹ ہو سکتا ہے، کسی پہ 5 فٹ ہو سکتا ہے، تو یہ ہموار ٹرین نہیں ہے، یہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے۔ اس کے بعد ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی سچویشن میں جاتے ہیں تو لوگوں میں ایک قیاس ہوتا ہے، افراتفری ہوتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بوٹ کے اندر بیٹھ جاؤں۔ اب جب آپ کسی جگہ پہ ریکریشنل ایریا پہ جاتے ہیں وہاں پہ ہم پیمنٹ کرتے ہیں اور ڈسپلن کے ساتھ لوگ کم ہوتے ہیں، بڑے سکون سے بوٹ میں بیٹھتے ہیں اور سب لوگ ان ہدایات کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ایسی صورتحال میں آپ کی فوٹیج بھی میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں جب لوگ زیادہ کھڑے ہوں گے، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ ہم اگلی بوٹ میں بیٹھ جائیں گے، لیکن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم اسی بوٹ میں بیٹھیں۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بوٹ ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے، لائک اس میں 14 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کسی میں 20، کسی میں 25، کسی میں 30۔ اب اگر لوگ یہ چاہیں کہ ہماری پوری کی پوری فیملی ایک ہی بوٹ میں جائے، اس کو اوور لوڈ کر دیں، اور جب وہ اوور لوڈ ہو جاتی ہے، گنجائش سے زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ریسکیو کا جو عملہ ہے جب لوگ ان کی بات نہیں سنتے پھر اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں یہ جو جتنے لوگ باہر آ رہے ہیں نا، ان میں خواتین کی کثرت کے ساتھ تعداد ہے جو شاید ریسکیو بوٹ میں شاید پہلی دفعہ بیٹھ رہی ہیں، وہ آلریڈی ایک ٹراما میں ہے، پریشانی میں ہے۔ تو جو ہی بوٹ تھوڑی سی تیز ٹرن لیتی ہے یا موو کرتی ہے تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتی ہیں، ٹینشن میں آ جاتی ہیں۔ 1-2 بوٹ میں تو گرتے گرتے ایسا واقعہ ہوا، مجھے فیلڈ آفیسر نے باقاعدہ بتایا کہ خواتین اتنی ڈری ہوئی تھی کہ ان کی موومنٹ کی وجہ سے
बोट मिस बैलेंस हो रही थी. So these are the reason. लोग परेशान हो जाते हैं, बैठते हैं. लोग इस वक्त परेशान हैं. जी, this is the issue. मेन इशू ये है कि बोट की बैलेंसिंग, लोग डर के, खतरे में आके, परेशान होके एकदम ही जान में आ जाते हैं. तो these are the situation. आपके चैनल से एक बात मुझे करनी है, आपका प्लेटफॉर्म दुनिया देखती है, गुजारिश ये करनी है कि वो जगह खासतौर पे अलीपुर, जतोई, बसीन, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि लोग एडवांस इवैक्यूएशन करें. प्लीज हमारे साथ लोग ताउन करें और वहां से पहले इवैक्यूएशन हो जाए. इस वक्त जलालपुर में 139 बोट मुल्तान के अंदर मौजूद है जो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं. अपनी बारी का इंतजार करें. सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर खुद जलालपुर, पीरवाला में, मुल्तान में मौजूद हैं. तो लोग एडवांस इवैक्यूएशन शुरू करें. बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आप बाखबर सवेरा के लिए आपने वक्त निकाला. एंड देखिए, टू सम एक्सटेंट ही वाज राइट एंड इट वाज फेयर इनफ व्हेन ही सेड कि बोट का एक ट्रैक होता है. अब यहाँ सैलाबी सूरत हाल में यू नेवर नो कि नीचे दरख्त है, ऊपर दरख्त है. एंड थर्डली, सेकेंडली, देहाती लोग हैं ना ज़्यादातर जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वो खौफ के आलम में चाह रहे हैं कि हम पहले से पहले सवार हो जाएं, तो वो पेशेंस, वो इंतजार नहीं हो पा रहा, जो कि समझ आती है. सबको अपनी जान की परवाह. एंटायर आइडिया इज न्यू फॉर सम पीपल वहाँ पर.